اگر مالدار بننا ہے، رزق میں برکت چاہتے ہو، دولت مند بننا چاہتے ہو تو اسی وظیفے کو پڑھا کرو، دوسری وظیفے کو نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر بننے کا وظیفہ، مالدار بننے کا وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دیں گے، دولت مند بن جاؤ گے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، کس طریقے پر پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وظیفے کا ذکر کیا ہے؟ تو چلیے ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وظیفے کا اور کس طریقے پر پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی، تولت عنی الدنیا وقلت ذات یدی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے اور جو کچھ میرے پاس توشے بچا تھا وہ بھی ختم ہونے کو ہے، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِ الْخَلَائِقِ وَبِهَا يُرْزَقُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں ہو؟ فرشتوں کی دعا اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسی تسبیح کی بدولت تو مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تم یہ دعا پڑھا کرو، یہ تسبیح پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، مالدار بن جاؤ گے تم بھی، رزق تمہارے پاس وافر مقدار میں آئے گا۔ یہ رزق کی تسبیح پڑھا کرو۔ تو صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ماذا یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کون سی دعا ہے جس کے پڑھنے سے میرے رزق میں برکت پیدا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمتا صاغرتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تسبیح یہ ہے، پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس تسبیح کو پڑھا کرو کتنی مرتبہ؟ 100 مرہ، 100 مرتبہ۔ اور کس ٹائم پڑھنا ہے؟ ما بین طلوع الفجر الی ان تصلی الصبح، یعنی طلوع فجر کے بعد اور فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے پہلے، یعنی صبح صادق ہونے کے بعد اور فجر کی فرض نماز ابھی تک آپ نے نہ پڑھی ہو اس سے پہلے پہلے، اسی دوران آپ یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھیں، اس تسبیح کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مالدار بن جاؤ گے۔ تأتیک الدنیا راغمتا صاغرتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تمہارے پاس خود چل کر آئے گی، اگر تم نہیں چاہو گی بھی تب بھی جو ہے دنیا تمہارے پاس آتی رہے گی، مالدار بن جاؤ گے۔ تو اس وظیفے کو پڑھا کرو اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو، رزق آپ کے پاس وافر مقدار میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے مالدار بنا دے، تو اس وظیفے کو پڑھا کرو۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بھی متعین کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بھی متعین کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا وقت بھی بتایا کہ اگر مالدار بننا ہے، رزق میں برکت چاہتے ہو، دولت مند بننا چاہتے ہو تو اسی وظیفے کو پڑھا کرو، دوسری وظیفے کو نہیں۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، نہیں، کیونکہ حدیث میں وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے کہ کون سا پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، وبحمدہ استغفر اللہ نہیں ہے، بہت سارے ساتھی اس میں غلطی کرتے ہیں۔ لہٰذا جو تسبیح حدیث میں مذکور ہے وہی پڑھا کرے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بھی متعین کیا کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ کمی بیشی کر سکتے ہیں، یعنی 100 مرتبہ سے کم ہو جائے یا 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بھی بتا دیا کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی بتا دیا کہ اسی وقت آپ کو پڑھنا ہے، طلوع فجر کے بعد پڑھنا ہے، طلوع فجر سے پہلے نہیں پڑھنا، اور فجر کی فرض نماز سے پہلے پہلے پڑھنا ہے، فجر کی فرض نماز کے بعد بھی نہیں پڑھنا۔ آپ سنتوں سے پہلے تو پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اذان سے پہلے تو پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ طلوع فجر کے بعد دی جاتی ہے۔ تو اسی درمیان خواہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، سنت سے پہلے یا سنتوں کے بعد، لیکن فرض نماز سے پہلے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔
اگر مالدار بننا چاہتے ہو، دولت مند بننا چاہتے ہو، اس کو پابندی سے پڑھا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالدار بنا دیں گے، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو یہ وظیفہ ہے مالدار بننے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مالدار بنے، اگر آپ چاہتے ہیں دولت مند بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی ٹینشن ہی نہ ہو آپ کو، تو اس وظیفے کو آج ہی سے پڑھنا شروع کر دے۔ آج ہی سے صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے۔ روزانہ فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھا کریں، انشاءاللہ یقین مانیے چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی خوشحال بن جائے گی، دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ تو اس وظیفے کو پڑھا کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اب بہت سارے ساتھی یہ کہیں گے کہ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں ذکر کیا، یہ حدیث کس کتاب میں ہے، اس کا حوالہ کہاں ہے؟ تو اس کا حوالہ یہ ہے کہ یہ حدیث احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں یہ حدیث مذکور ہے۔ اب بعض ساتھی یہ بھی کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ دیکھیے یہ حدیث ہے ضعیف، لیکن اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اس وظیفے پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ حدیث فضائل میں ہے، اور فضائل میں ضعیف حدیث پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ضعیف حدیث، لیکن چونکہ فضائل میں ہے تو اس وجہ سے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس حدیث کی تائید میں صحیح احادیث موجود ہے، صحیح احادیث سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس وظیفے پر، اس حدیث پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔